السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ 24 جولائی 2024 کو مبارک ثانی قادیانی کیس میں سپریم کورٹ کا حالیہ متنازع فیصلہ مسلمانوں کے لیے کافی افسوس اور تشویش کا باعث بنا ہے۔ یہ فیصلہ شریعت اور آئین کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ قادیانیت ہی کے حق اور مفاد میں ہے۔ ظاہر ہے جس کے نتائج کسی طرح سے بھی اسلامی ریاست میں بہتر نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس سے کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچی ہے۔ یہاں اس فیصلے کا مختلف پہلوؤں سے تفصیلی جائزہ لینے کی بھی ضرورت ہے۔ البتہ سر دست مختصر طور پر یہ بات عرض کرنی ہے کہ اس فیصلے میں قادیانیوں کو عوامی سطح کی بجائے ان کی اپنی عبادت گاہوں، اداروں اور گھروں وغیرہ میں اندرون خانہ اپنے مذہب پر عمل کرنے اور ممنوعہ لٹریچر تقسیم کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے، اور اس کے لیے شریعت کی روح سے غیر مسلموں کو ملنے والی ایسی محدود اجازت سے بھی استدلال کیا گیا ہے، حالانکہ یہ واضح غلط فہمی اور غلط قیاس ہے۔ یہاں پر ہم چند چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 1، دیگر غیر مسلم اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے، وہ شعائر اسلام بھی استعمال نہیں کرتے، مثلا مسجد ہے، قرآن ہے، داڑھی ہے، پگڑی ہے، تو وہ استعمال نہیں کرتے، جبکہ قادیانی شرعی اور آئینی روح سے اپنے واضح کفر کے باوجود بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں اور شاعر اسلام بھی استعمال کرتے ہیں، حالانکہ شریعت کی روح سے بھی اور آئین کی روح سے بھی ان کو اس کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ دوسری بات یہاں یہ سمجھنی ہے کہ دیگر غیر مسلموں کی جو عبادات ہیں، ان کی جو مذہبی سرگرمیاں ہیں، ان سے عام مسلمان کو دھوکہ اور فریب نہیں لگ سکتا، کیونکہ ان کی عبادات بھی مختلف ہیں، ان کی جو عبادت گاہیں ہیں وہ بھی مختلف ہیں۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسلمان جو ہے وہ چرچ میں جائے اور اس کو مسجد سمجھنے لگ جائے، مسلمان جو ہے وہ کسی مندر میں جا کے ٹھہر جائے اور اس کو یہ لگے کہ مسجد ہے، جبکہ قادیانیوں کی عبادت اور مذہبی سرگرمیوں سے عام مسلمانوں کو دھوکہ لگ سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنی عبادت گاہ کو بھی مسجد کی طرح ہی بناتے ہیں، وہ سارا رنگ روپ ان کا جو ہوتا ہے وہ مسلمانوں والا ہی ہوتا ہے، تو عام مسلمان کو دھوکہ لگ سکتا ہے۔ عام مسلمان کے بارے میں سمجھ سکتا ہے کہ یہ تو مسلمان ہی ہماری جیسے ہی، ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، ویسے ہی قرآن ہے، ویسے ہی مسجد ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ دیگر غیر مسلم اپنے بارے میں پاکستان کے آئین کو تسلیم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں اقلیت کہا جاتا ہے اور انہیں اقلیتی حقوق بھی حاصل ہوتے ہیں، جبکہ قادیانی پاکستان کے آئین کو سرے سے تسلیم ہی نہیں کرتے، کیونکہ پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ تم غیر مسلم ہو، اور قادیانی کہتے ہیں نہیں، ہم آپ کا فیصلہ نہیں مانتے، ہم غیر مسلم نہیں ہیں۔ اس اعتبار سے تو قادیانی غدار ہیں، تو انہیں اقلیت کیسے تسلیم کر لیا جائے؟ اور افسوس اس بات پر ہے کہ سپریم کورٹ انہیں غیر مسلموں کے حقوق دلانے کی بات کر رہی ہے، جبکہ قادیانی کہتے ہیں ہم غیر مسلم ہیں ہی نہیں۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی وجوہات ہیں جن سے قادیانیوں میں اور دوسرے غیر مسلموں میں فرق بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی یہ بھی تو کلمہ گو ہیں، یہ بھی تو مسلمان ہی ہیں، اور اس طرح کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ جی باقی جس طرح اقلیتوں کو حقوق حاصل ہیں اسی طرح ان کو بھی حقوق حاصل ہونے چاہیے۔ یاد رکھیے، باقی کافروں میں اور ان کافروں میں فرق کو سمجھنے کے لیے یہ مثال کافی ہے کہ ایک آدمی شراب بیچتا ہے اور اپنی دکان کے اوپر لیبل لگاتا ہے کہ میں شراب بیچتا ہوں، دوسرا آدمی شراب کو فروخت کرتا ہے اور کہتا ہے میں آب زمزم فروخت کرتا ہوں، بیچتا شراب ہے لیکن دعویٰ کیا کرتا ہے، لیبل کیا لگایا ہوا ہے کہ میں آب زمزم بیچ رہا ہوں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کیا یہ دونوں ایک جیسے ہی ہیں؟ بالکل ایسے ہی جو باقی کافر ہیں کھلے عام اپنا کفر کرتے ہیں، وہ کوئی چیز چھپاتے نہیں ہیں، جبکہ قادیانی جو ہیں وہ اپنا کفر چھپا کر مسلمانوں والی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، اور اسی لیے کرتے ہیں تاکہ عام مسلمانوں کو دھوکہ لگے اور وہ بھی ویسے ہی کافر ہو جائیں۔ تو لہذا سپریم کورٹ کا یہ حالیہ فیصلہ آئین کے بھی خلاف ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب قادیانی اپنی عبادت خانوں میں، اداروں میں یہ کفریہ گمراہ کو لٹریچر تقسیم کریں گے تو ظاہر ہے یہ کس کو تقسیم کریں گے؟ آپ خود سوچئے، کس کو دیں گے جا کر؟ یہ مسلمانوں کو دیں گے نا، جو ان کے اپنے اندر کے لوگ ہیں ان کو دینے کی ضرورت ہی کیا؟ وہ تو پہلے جانتے ہیں کہ ان کی منافقانہ روش کیا ہے۔ اصل تو وہ عام سادہ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنے کے بہانے ہیلے ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ تو آپ خود اندازہ کریں اس طرح بات کہاں جا پہنچیں گی۔ ابھی جب تک کہ ان کو اجازت نہیں ہے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی، تب بھی کتنا فساد برپا ہے ان کی وجہ سے۔
اور جب ان کو اجازت مل گئی تو پھر کیا بنے گا؟ اور یہاں دوسری بات یہ، کیا کسی چار دیواری کے اندر بیٹھ کر کسی شخص کو پاکستان کے خلاف، پاکستان کے آئین کے خلاف گفتگو کرنے کی، لٹریچر تقسیم کرنے کی اجازت ہو سکتی ہے؟ کیا پاکستان کے کسی ادارے کے خلاف گفتگو کرنے کی، کسی چار دیواری میں بیٹھ کر لٹریچر تقسیم کرنے کی اجازت ہے؟ تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی اتنی سستی رہ گئی ہے کہ جس کا منہ اٹھائے اب وہ چار دیواری میں بیٹھ کے حضور کے لائے ہوئے دین کے خلاف سازشیں کرے اور جو جی چاہے کرے؟ یہ سپریم کورٹ کے ججز صاحبان کے لیے جن کی سپرویژن میں کام ہوا اور جو لوگ بھی اس بینچ میں شامل تھے، کس قدر افسوس کی بات ہے۔ کس منہ سے تم ساقی کوثر کے پاس جام کوثر پینے کے لیے جاؤ گے؟ کس منہ سے تم شافع محشر کے سامنے سفارش کے لیے حاضر ہوگے؟